نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ مائن آف نالج کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ 15ویں شب شعبان المعظم کی فضیلت کے بارے میں قرآن و حدیث سے مستند حوالہ جات کا بیان اس ویڈیو میں کیا جائے گا۔ نیز یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہ رات شب قدر کے بعد افضل ترین رات ہے، جس میں عبادت، مغفرت، رزق اور خوشحالی کا سبب ہے، کیونکہ اس رات ان کے صحیفے فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، جس میں سال بھر کا رزق، پیدا ہونے والوں کے نام، اس سال مرنے والوں کے نام اور انسانوں کے سال بھر کے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں سب ڈسکس کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے، اللہ عز و جل شعبان کی 15ویں شب میں تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے، سوائے مشرک اور عداوت والے کے۔ شعب الایمان بہیقی میں یہ حدیث مذکور ہے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان نے دنیا پہ نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتے رہتا ہے۔ یہ حدیث مذکور ہے ابن ماجہ کے اندر، شعب الایمان بہیقی میں، مشکوٰۃ شریف میں۔ تو وہ ایک طرح سے مستند حدیث ہوئی، کیونکہ کئی راوی جب ایک حدیث کو بیان کر دیتے ہیں یا کئی محدثین ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں تو وہ اس کا ضعف بھی ختم ہو جاتا ہے اگر ضعیف ہوتی ہے، اور وہ مستند ہو جاتی ہے، صحیح ہو جاتی ہے۔ شب برات کی فضیلت کے باب میں قرآن مجید میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، ہمارے حکم سے اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ سورہ دخان میں یہ آیت مذکور ہے۔ ابو دوحہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو فیصلہ فرماتا ہے اور لیلۃ القدر کو فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ مذکور تفسیر مظہری میں اور معلم التنزیل میں۔ منزل بالا روایت ابن عمر، مجاہد، ابو مالک، دہاق اور بہت سے سلف صالحین سے مروی ہونے کی وجہ سے مستند ہو جاتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں مذکور ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، اس رات میں سال کا ہر پیدا ہونے والا اور مرنے والا آدمی لکھ دیا جاتا ہے، اور لوگوں کے اعمال ان کے رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور ان کے رزق اتارے جاتے ہیں۔ بہیقی شریف کی یہ حدیث ہے۔ یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہر نیک و بد کی تقدیر اس رات میں فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اس رات میں سال کا ہر پیدا ہونے والا اور مرنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ لوگ اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے زور و شور سے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، رہنے کے لیے نئے مکانات تیار کیے جاتے ہیں، اپنے عیش و آرام کے لیے لوگ دولت جمع کرنے میں مگن ہوتے ہیں۔ ان کے کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا ہوتا ہے، لیکن ان کو خبر نہیں ہوتی کہ ان کا نام مرنے والوں میں لکھ دیا گیا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں اس رات کو فضول باتوں، لہو و لعب میں نہ گزارو، بلکہ اللہ عز و جل کی عبادت کرو تاکہ اللہ عز و جل راضی ہو سکے۔ 15ویں شب کی فضیلت کے باب میں ابن ماجہ میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی مرقوم ہے کہ کوئی رات شب قدر کے بعد 15ویں شعبان کی شب سے افضل نہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث۔ حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب برات آئے تو رات میں قیام کرو، یعنی نماز پڑھو اور دن میں روزہ رکھو۔ یہ حدیث مذکور ہے ابن ماجہ بہیقی اور روح المعانی میں بھی اس کو مذکور کیا گیا ہے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے، ایک جمعہ کی رات، ایک عیدین کی رات، ایک یکم رجب کی رات اور ایک 15ویں شعبان کی رات۔ ما ثبت بسنۃ فی الایام السنہ میں شیخ عبد الحق محدث جلوی نے یہ بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شب برات میں میری امت میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بخشش فرماتا ہے۔ بنی کلب عرب میں ایک قبیلہ تھا جس میں بکریاں بکثرت تھیں۔ یہ حدیث مذکور ہوئی ہے ترمذی میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد میں اور تفسیر ابن کبیر میں، لہٰذا یہ بھی صحیح اور مستند قرار پائے گی۔ مندرجہ بالا روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح بعض انبیاء و اولیاء بعض سے افضل ہوتے ہیں، اسی طرح بعض دن بعض دنوں سے افضل ہوتے ہیں۔ جیسے شب قدر کے بعد 15ویں شعبان کی شب سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی نیک کام کے لیے دنوں کا تعین کرنا بھی درست ہے۔
جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شب برات آئے تو رات میں قیام کرو، یعنی نماز پڑھو، اور دن میں روزہ رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس باب میں ایک اور حدیث: اے عائشہ، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بتلائیے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں، کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق عطا کریں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت دور کریں۔ اس طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ پرور اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث مذکور ہے۔ شب قدر میں جلیل القدر تعبین کا کیا عمل ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب ما ثبت من السنہ میں فرماتے ہیں تعبین میں سے جلیل القدر حضرات مثلا خالد بن مودان، حضرت مکحول، حضرت نعمان بن عامر اور حضرت اسحاق بن راہبیہ مسجد میں جمع ہو کر شعبان کی 15ویں شب میں شب بیداری کرتے تھے اور رات بھر مسجد میں عبادات میں مصروف رہتے تھے۔ تو یہ دلیل ہے کہ مسجد کے اندر عبادت کرنا اور زیادہ افضل ہے، کیونکہ انسان مسجد جاتا ہے تو اہتمام کرتا ہے، ہر قدم چلتا ہے مسجد کی طرف تو نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، لہٰذا تابعین میں سے یہ ایک سنت ہمیں ملتی ہے کہ مسجد کے اندر جمع ہو کے باقاعدہ عبادت کی جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ عز و جل کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں، لہٰذا اس رات قیام بھی کیا جائے اور صبح کا روزہ رکھا جائے جیسے کہ مسنون ہے۔ اب شعبان المعظم کے حوالے سے احادیث پہ شک کیا جاتا ہے، ان کو ابہام ہے، اس پہ لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے۔ اس پہ ہم نے یہ جو حدیث تھی کہ بے شک اللہ عز و جل نے شعبان کی رات کو پہلے آسمان پہ نزول فرماتا ہے اور مشرک اور کینہ پرور انسان کے علاوہ سب کو بخش دیتا ہے، اس حدیث کو ہم نے بیان فرمایا تھا کہ جب مختلف راوی اور مختلف محدثین ایک حدیث کو بیان کر دیتے ہیں تو وہ بھلے ضعیف ہو وہ صحیح قرار دی جاتی ہے، جیسے کہ ان کے غیر مقلدین کے اپنے بڑے محدث ناصر الدین البانی نے بھی اس حدیث کو بالکل صحیح طرق پہ ثابت کیا ہے، اور اس حدیث کے حوالے سے جو ہماری بحث ہے وہ دائیں جانب اوپر لنک کے اندر موجود ہے کہ حدیث کس وقت ضعیف ہوتی ہے اور کس وقت صحیح ہوتی ہے، وہ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بین آئیکن کو کلک کر لیجیے۔ جزاک اللہ۔